بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا ایک چھوٹا سا حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام مذہب کو ماننے والے ہیں، تو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارا جو مذہب ہے جسے ہم فالو کرتے ہیں، اس مذہب کی اللہ کے یہاں کیا حقیقت ہے، یہ کتنا پسندیدہ مذہب ہے، اس مذہب کی حقیقت اور اس کی سچائی کیا ہے، اور ایک سچا اور پکا مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، ان تمام مذہبوں میں اللہ کے یہاں جو پسندیدہ اور مقبول مذہب ہے، جس پر آخرت کے وعدے مرتب ہوں گے، وہ مذہب اسلام ہے۔ دوسری آیت میں، اسی سورت کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کا ترجمہ بڑا صاف سا یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر، جو بھی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ وہ مذہب اسلام کے علاوہ جو وہ اختیار کرے گا، اللہ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہ انسان جو مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس وقت سب سے پسندیدہ جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم یہودیوں کی کچھ باتوں کو سنتے ہیں اور وہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا یہودی مذہب، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ماننے والے تھے اس زمانے میں، جو ان کی مذہب کی باتیں تھیں، حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ افَتَرَىٰ أَن نَّكْتُبَ بَعْضَهَا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہم ان اچھی باتوں میں سے کچھ باتوں کو لکھ لیا کریں، شاید وہ ہمارے کچھ کام آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودی مذہب کی اچھی والی باتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی سے یہ بات کہی جو آپ کے دل میں آئی تھی،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بزرگوں یہ بات سن کر کے ارشاد فرمایا تھا لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ کہ اے عمر میں تمہارے پاس جو شریعت لے کر کے آیا ہوں یہ شریعت بالکل صاف ستھری شریعت ہے. میں جو اسلام مذہب کو تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں یہ مذہب اسلام بہت عمدہ اور بڑا صاف ستھرا بڑا پوتر مذہب ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت آگے کی بات فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی کہ تم تو یہودیوں کی کچھ اچھی باتوں کے لکھنے کی بات کرتے ہو. ذرا سنو توجہ کے ساتھ, اگر اس مذہب کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس وقت دنیا میں ہوتے, اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے اور مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے دنیا میں بھیج دیتے, اس قرآن کو میرے اوپر نازل کر دیا جاتا اور یہ شریعت مطہرہ میں لے کر کے آ جاتا. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی میری لائی ہوئی شریعت کو فالو کرتے. اس سے معلوم ہوتا ہے بزرگوں کہ اللہ کی نظروں میں اس وقت جو سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب اور سب سے مقبول ترین مذہب ہے وہ مذہب ہے مذہب اسلام, جس کے بارے میں اس سورت کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کی نظروں میں سب سے پسندیدہ اور سب سے مقبول اور محبوب ترین جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے بزرگوں, جسے ہم اور آپ فالو کرتے ہیں. اب یہ اسلام مذہب ہے کیا, اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے, اسلام کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیے بزرگوں, بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے, ایک مرتبہ جبریل امین, آپ جانتے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں, جو ہر نبی پر اللہ کا کلام لانے والے فرشتے ہیں, وہ ایک عام انسان کی شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سارے سوالات کیے. آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے اور دراصل ان سوالوں کا اور ان جوابوں کا مقصد یہ تھا کہ جو صحابہ اور ایمان والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ چل جائے, کیونکہ جبریل سوال کرنے والے ہیں, اللہ کے نبی جواب دینے والے ہیں, تاکہ سب سن لے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں. میں پوری روایت کو عرض نہیں کروں گا, صرف اسلام والے ٹکڑے کو نقل کرتا ہوں. بخاری اور مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ جبریل امین نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا محمد مل اسلام, اے محمد یہ بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, توجہ سے سنیے گا بزرگوں, دوسروں کو بھی بتلائیے گا اور خود بھی اس بات کو فالو کیجیے گا کہ اصل اسلام ہے کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. آپ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا, سب سے پہلے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس طریقے سے عبادت کرو کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. سب سے پہلی بات اسلام کی ڈیفینیشن میں اللہ کے نبی نے یہ بتلائی کہ اللہ کی عبادت کرنا, اس طریقے سے عبادت کرنا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ کہ تم نماز کی پابندی کرنا. مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں دن و رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. آپ نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم دوسرے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ کہ جو زکوٰۃ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے تم اس زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرو. چوتھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ کہ تم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے پابندی کے ساتھ میں روزے رکھو. ان 4 چیزوں کا تذکرہ آپ نے کیا. اور بزرگوں بخاری شریف کی وہ روایت بھی ہم یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 4 چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ 5ویں نمبر پر حج کا بھی تذکرہ کیا. بڑی مشہور روایت ہے وہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5,
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. اسلام کا دار و مدار 5 چیزوں کے اوپر ہے. اور یہ جو لفظ بنیا ہے کہ بنیاد رکھی گئی ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ امت کو یہ بات مثال سے سمجھ میں آ جائے کہ جس طریقے سے ہم کوئی عمارت بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، اور انجینئر کی تعلیم کے مطابق اگر ہم اس میں 1 پلر کو، 2 پلر کو، 3 پلر کو کم کر دے تو اس بلڈنگ کی جو مدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ بلڈنگ کب ڈھہ جائے، وہ گھر کب منہدم ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. اور اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کے اندر سے نکل گئی تو بزرگ کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے اسلام میں کب کمزوری آ جائے اور وہ انسان کب اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ 5 چیزیں یہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور صرف گواہی نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے ہمیں اس بات کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس یقین سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب کبھی ہم سجدہ کریں گے اللہ کو کریں گے، جب کبھی ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے. بزرگ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، آپ نے بخاری کی اس روایت میں فرمایا کہ ایسی عبادت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرو. بزرگوں، یہ جو شرک کرنا ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو اس کا ساجی اور شریک ٹھہرانا، یہ اتنا خطرناک اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ کر لے، اگر وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کے علاوہ تو معاف کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے. شرک صرف یہ نہیں ہے بزرگوں کہ ہم مندر میں جا کر کے کسی دیوتی اور دیوتا کے سامنے اپنا سر ٹیک دیں. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مندر میں جا کر کے اپنی مراد اور منتوں کی تکمیل کی دعا کریں، بلکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ اس حدیث کی اور اس آیت کی روشنی میں تمام مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مزار پر جا کر، چاہے وہ کتنے ہی بڑے سے بڑے اللہ والے کی مزار ہو، اپنی منتوں کی تکمیل کی دعا کرتا ہے، بیٹی بیٹوں کی خواہش کی تکمیل کی دعا کرتا ہے، تو یہ بھی بزرگوں اسی درجے کا شرک ہے جس درجے کا شرک مندر میں جا کر کے کسی دیوتی اور دیوتا کے سامنے سجدہ کرنے والا شرک ہے. مزار پہ اگر ہمیں جانا ہے کسی اللہ والے کی، جا سکتے ہیں، گنجائش ہے، فاتحہ پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے ہم اس مردے کو، اس اللہ والے کو ثواب پہنچائے، آخرت میں اس کے منزلوں کی ترقی کی دعائیں کرے، ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے باضابطہ ترغیب دی ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہفتے میں 10 دن میں جب کبھی موقع ملے قبرستان میں جائیں، مزاروں پر جائیں، اللہ والوں کی قبروں پر جائیں، لیکن جانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم فاتحہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر ہم اس قبر کے مردے کے لیے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی اور ترقی درجات کی دعائیں کریں. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہاں جا کر کے سجدہ کریں، ہم وہاں جا کر کے اپنی مرادوں کی تکمیل کی دعائیں کریں. یہ بزرگوں اسی زمرے میں آتا ہے جس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو مسلمان اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو.
لیکن شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اس لیے ہم خود بھی کوشش کریں اور اپنے گھر کی مستورات کو، خواتین کو بھی بتلائیں کہ جب کبھی ہمیں کسی ضرورت کی دعا کرنی ہو، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ سے اپنی منت کو اور اپنی ضرورت کو مانگیں، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اور مذہب ہے کہ بزرگوں دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کی مراد کو پورا کر دے۔ بزرگوں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا اور اللہ کی نظروں میں ایک عمدہ اور محبوب اور مقبول مسلمان کون ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی نظروں میں ہم سب سے اچھے مسلمان بن جائے، چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب چاہتے ہیں۔ یہی سوال حضرت ابو موسیٰ اللہ کے نبی سے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ سب سے اچھا اور اللہ کی نظروں میں سب سے پسندیدہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، وہ مسلمان اللہ کی نظروں میں سب سے پسندیدہ مذہب۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی دوسرے انسان کو گالیاں دیتے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہم کسی مسلمان کو ناحق مارتے ہیں، ستاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ روایت بتلاتی ہے کہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہو، اللہ کی نظروں میں آپ پسندیدہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ غور کیجئے گا اس روایت پر جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھائی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ الفاظ استعمال کیے صحابہ پریشان ہوئے۔ ایک صحابی نے فوراً اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ من یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے آپ اتنی خطرناک بات کی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، آپ فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے، جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے پر بھی جاتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں، کبھی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں سے اس کو ستاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا کہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہو، آپ اللہ کی نظروں میں مسلمان سچے نہیں بن سکتے، آپ پکے مسلمان اللہ کی نظروں میں اسی وقت بنو گے جب آپ کی زبان سے، جب آپ کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ مسلم شریف میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ہمارا سب کا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ ہم مریں گے، آخرت آئے گی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہمارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم پڑوسی کو تکلیف دیں گے تو ہمارا اللہ پر اور آخرت پر جو پکا ایمان ہے وہ بزرگ و پکا نہیں کہلائے گا، اس میں کمزوری آ جائے گی۔
اس یقین سے ہم زندگی گزارے کہ ہمارا ایمان مکمل اور ہمارا اسلام افضل اسی وقت ہوگا جب بزرگوں ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی میں وہ حدیث عرض کر رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کا دار و مدار 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے بزرگوں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، آپ سچے اور صادق اور امانت دار رسول ہیں۔ نمبر 2 پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اس بات پر یقین کرنا کہ مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جو مسلمان کسی ایک نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گویا اس نے کافروں والا کام کیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان کے درمیان اور کفر کے درمیان میں صرف اسی چیز کا فرق ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 نمازوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ پچھلے جمعے کو میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور جمعے کی نماز میں بھی وہ شرکت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفارۃ لما بینہن، اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کیے ہوئے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے نمازیں پڑھنے کی۔ فجر کی نماز میں ہم عام طور پر سوئے رہ جاتے ہیں، اٹھ کر کے مسجد میں نہیں آتے۔ بزرگوں ایک روایت پڑھ کر اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 نمازوں کی الگ الگ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن فجر کی نماز کی جو فضیلت ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کتنی اہم نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں آ جاتا ہے۔ آپ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس روایت کے الفاظ پر غور کرنا کہ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو یقینی طور پر اللہ تعالی ہماری خصوصی حفاظت فرمائیں گے۔ آگے یہ بھی الفاظ ہیں فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اب اس مسلمان سے اگر کوئی انسان پنگا لینے کی کوشش کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ انسان صبر کرتا ہے، سامنے والے سے بدلہ نہیں لیتا، صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اس روایت کی روشنی میں محدثین لکھتے ہیں کہ اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سامنے والے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے ایک آدمی کے ساتھ اگر کوئی باڈی گارڈ ہو، ساتھ میں اپنے کوئی ہتھیار لیے ہوئے ہو، تو جو اس کا حفاظت میں چلنے والا دستہ ہے اس کی وجہ سے وہ آدمی اتنی سیفٹی محفوظ کرتا ہے کہ کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ شاید مجھ پر اب کوئی حملہ کر دے گا، شاید میرے اوپر کسی طریقے کی کوئی پریشانی آئے گی۔ اسے یقین ہے، اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ میرے دونوں طرف میرے محافظ دستے چل رہے ہیں، کوئی میرے اوپر ہاتھ بڑھائے گا، یہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے اعلیٰ درجے کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس بندے کی کرتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں بزرگوں کہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔